میری من اپنی آکڑ پن جس محبوب نو آسمانہ دے چن دی خبر ہے میرا چن اس محبوب نو تیری دی خبر ہے چلتا اشاروں پر کھلانا چلتا یار چلتا اشاروں چل گیا تھا اشاروں تیری نصیب ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب بچہ نور جانتے ہو نہ ہو رواج جانتے ہو نوری محبوب پہ نوری درود و سلام منگیاں ہوئیاں دعاواں اڑیاں ہوئیاں نے پردے بچ نے حجاب کراسنگی نہیں ہو رہی ناکا لگا ہے دعاواں منگ دے ہو اے دعاواں اڑیاں نے راج میرے آقا فرما دے نے ما من دعاء الا بينه وبين السماء حجاب بولو یار سبحان اللہ کوئی دعا ایسی نہیں دعا تے آسمان تے درمیان حجاب پردہ لگا کوئی نہیں اتھے جانی آسمان تے دعا پردہ قبولیت دی معراج نہیں ہونی سونیا اے قبولیت کدوں ہونی ہے اے دعا اتھے کدوں پہنچنی ہے سبحان اللہ بولو منہ ویندے پے اگلے لفظ میں پڑھاں گا سمجھ تے تھانوں آ گئی ہے نا اے دعا اتھے کدوں پہنچنی ہے فرمایا پردہ پیا ہے اتھے ادوں پہنچنی ہے حتی صلی اللہ علیہ جدوں میرے تے درود و سلام پڑھیا جانا ہے پردوں اٹھنے
حجاب ادو مکنے نے پردے ادو ہٹنے نے فَإِذَا صُلِّيَ عَلَيَّ انخرق الحجاب وصعد الدعاء فرمایا جدو میرے تے درود و سلام پڑھیا جاندا ہے انخرق الحجاب پردے پھٹ جاندے نے حجاب ہٹ جاندے نے وصعد الدعاء دعا اتے چڑھ جاتی ہے اچھا ایک جملہ ہون سمجھا اس حدیث نو سامنے رکھ اس مضمون دیاں اور بہت ساری حدیث یہ دعا رکی نہیں جان دی جس محبوب تے درود و سلام نہ پڑھیا جائے تے دعا نہیں اتے جان دی اللہ کرے ان سمجھ آ جائے جس محبوب تے راؤ صاحب درود و سلام نہ پڑھیا جائے جنیاں مردی منگی آؤ صبح شام منگ پردہ پہ آئے نہیں جانی ہوتے اول بھی درود آخر بھی درود وچکار بھی درود اے پڑھ لیا تو تے چھڑ گئی نہ پڑھیا تو دعا تھلے اٹکی ہوئی ہے میں کیا جس محبوب تے درود و سلام پڑھیوں بغیر دعا تے نہیں جاندی اس محبوب دے ادب تو بغیر تیری نماز کو کنے جائے گی ایہی تو روگ جڑا مولویوں لگے ہیں نمازاں بڑیاں پڑھتے ہیں اسی بڑے نمازیاں حاجیاں اسی ذرے بڑے بڑے متقی پرہیزگار ہاں میں کیا کھوتی تو سیرت ہی کچھ بھی نہیں پہلوں ادب پہلوں تعظیم او بابا باہوان دا نا مشہور تسبیح پھری او ملا تیرا دل نہیں پھرے آئے آئے تسبیح پھری تیرا دل نہیں پھرے لینا تسبیح پڑھ کے پر یقوب نہ سکھے کی لینا علم نو پر کے میں اپنے دوستان دی تربیت بیلیاں پیر بھائیاں دی تربیت کر دے ہوئے ہیں دسنا ہوں نا عمل بڑا ادب ککھ نہ تے اینا دے وڈے نو مالکاں لتر مار کے جنت وچوں کڑ دیتا کوئی نہیں پہنچے عمل بڑا سی سجدے بڑے سونے ادب کوئی نہیں چل دفع جا لڑتی ہے جنت چھو نکل جا ملائکہ دا استاد چل دفع ہو جا ایک پاسے ملائکہ دا استاد دوجے پاسے کتا
سمجھ رہے کوئی نہیں؟ وہ بڑا بڑا منصب ہے یار، بڑا بڑا ہوتا ہے، ملائکہ دا استاد ہے، فرشتیاں دا تے لعنتی قرار پایا، دوجے پاسے کتا ہے، ولیاں دے بوئے تے ستا ہے۔ ادا مطلب ادب آ جائے تے اللہ فضل فرما کے کتیاں نو انسانی صورت جنت بھیج دیتا ہے، تے بے ادبی آوے تے ملائکہ دے استاد نو لتر مار کے کھڑ دیتا ہے۔ وہ چیلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کھٹیا، چلے کٹے پر کچھ نہ کٹیا، کی لینا او جلی بسرے چکنا لے ہو، لوٹے چکنا لے ہو، او چڑھتا لے ہو، کی لینا چلیا بڑھ کے جاگ بنا جاگ بنا جاگ بنا خود جمگ نہیں پاؤ، ہمیں لال ہمارے کڑے کڑے گے نبی بھی نور، نبی تے بھیجیا ہے درود و سلام بھی نور، نبی دی آل بھی نور، نبی دے اجداد بھی نور، تے جڑا میرے مصطفیٰ نو نور مننے ہو دی قبر وچ بھی نور۔ سنو جی سنو، میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک، بڑی اہم حدیث پاک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بندہ سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہویا، میں تو عرض کیتا کہ ہر دکھ دی دوا درود و سلام، ہر مرض تو شفا درود و سلام، قرضیاں تو نجات چاہیے تے کثرت درود و سلام کرو، بچیاں دی ہدایت چاہیے تے کثرت درود و سلام کرو،
جیڑی نیت نال جنہ درود و سلام پڑھو گے اللہ انہاں کرم فرمانا ہے اے برکت اچھا سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوا غلام عرض کی تھی یا رسول اللہ کملی والیا مینوں نا بڑی تکلیف ہے گھر وچ فاقے نے زندگی مشکل ہو گئی ہے بڑا اوکھا گزارا ہن دا ماحول ویکھ لو چھڈی کوئی شے ہن میں ٹول 15 منٹ مینوں نہ ٹول پلا کے دکھلا رہا میری گڈی پیچھے سی اگے کریکاں دی گڈی سی سارے پاکستان انہیں کہا چڑھیا تے اوتھے 500 روپیہ پتہ نہیں 600 سی ٹول پلازا نہیں دے رہے میں فوجی ہوں جو حالات نے تواڈے سامنے ہی نے اب مینوں کسی نال کوئی غرض نہیں تے میں کسی نوں چھڈیا بھی کدی نہیں نہ مینوں کسی جرنیل دا ڈر ہے نہ مینوں کسی جج دا ڈر ہے نہ کسی وزیر دا ڈر ہے نہ مشیر دا ڈر مینوں صرف اللہ رسول دا ڈر ہے مر چلے ہو 500-600 روپیہ دین لگے دیو انہوں ٹول پلا دا جگے ہو ملک کی جو حالات نے ان حالات میں تو انہوں سودا دین لگا نبی دے عشق دا سودا حضور دی محبت دا سودا فقر تو دور کرنے والا سودا زندگی جو آسانیاں پیدا کرنے والا سودا سبحان اللہ سبحان اللہ سونیا گھر وچ رزق کوئی نہیں فقر ہی فقر ہے زندگی مشکل ہو گئی ہے میرے آقا نے فرمایا اذا دخلت منزلک گھر تے بڑھنا ہی ہے نا گھر جانا ہے اپنے جی سونیا جانا فرمایا اذا دخلت منزلک جدو گھر داخل ہوئے فسلم گھر داخل ہوں سلام ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد کوئی گھر وچ ہووے یا نہ ہووے السلام علیکم ورحمت اللہ گھر بڑھنے پیار رکھنے گھر داخل ہوئی سلام ثم سلم علیہ گھر بڑھ گیا گھر والوں سلام کہے کوئی نہیں پھر بھی کہے پھر میرے پہ درود و سلام پڑھ پھر کی کر میرے پہ درود و سلام پڑھ درود و سلام پڑھ کے ان کی بھی بات فرمایا وقرا قل هو الله احد مرة واحدة میرے پہ درود و سلام پڑھ کے ایک باری سورہ اخلاص پڑھ لے اور کتنی کو دیر لگنی ٹرتا جا تو پڑھتا جا ایک بری سلام کر لے ایک بری درود و سلام پڑھ لے ایک بری سورہ اخلاص پڑھ لے ففعل الرجل جدو سرکار نے صحابی یہ عمل کیتا فَأَدَرُّ اللَّهُ عَلَيْهِ الرِّزْقَ حَتَّى أَفَادَ عَلَى جِيرَانِهِ وَقَرَبَ قَرَابَتِهِ پہلو اپنے گھر نہیں سکھان لو کجے جنہوں انہیں یہ وظیفہ کیتا پھر گوانڈیوں بھی پیدا لگا اج دا ہے یاد کر لو اپنا معمول بنا لو پھر آگے میرے کنے بڑھ پڑھ لیا جی کمی ڈا گیا جنہیں کٹے میرے کو لے لیا جی بلکہ تسا مینوں دینے نے درود و سلام پڑھ
سورہ اخلاص پڑھ دیوں سلام کر. تو سرکار نے فرمایا اللہ اتنا رزق دیتا حتی فاد علی جیرانی و قرابتی، اپنے قریبیوں بھی پہ ونڈتا ہے، شوم نہ بنے پھر. اوہ مالا والے سخی نہیں خواندے تے سخیاں مال نہیں ہوندے. دوئی جہانی سخی کنگال نہیں بلکہ میں حدیث پاک پڑھیے اس مقام پر موجود القول القدیم کے اندر امام سخاوی نے بھی نقل کی تھی، شہادت الدارین کے اندر امام یوسف نبہانی نے، دیگر کتابوں کے اندر بھی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. بخیل وہ شخص جنہیں سامنے میرے مصطفیٰ کا نام آئے کہ میرے مصطفیٰ کے درود و سلام نہ پڑھے. درود و سلام نہ پڑھنے والا بخیل بن جاتا ہے، درود و سلام پڑھنے والا سخی بن جاتا ہے. حدیث پاک وہ سناواں، ایڈا خاص کرم، ایڈا خصوصی کوٹا، چل دے پھر دے اٹھ دے پہن دے. نماز دا ٹائم رکھے ہے، فَإِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کتاب موقوتا، ہر نماز اپنے وقت تے فرض ہے. فجر ٹائم پڑھنی ہے، زور ٹائم پڑھنی ہے، عصر مغرب عشاء سارے دے ٹائم نے. اپنی عبادت دے ٹائم رکھے سو. پھر بھی دسیا سوال ٹائم نہیں جے کرنی، میں نے میری عبادت نہ کرے، سجدہ نہ کرے، کافران مشابہت نہ ہوئے نا، ہے نا. ادھر اس ٹائم نہیں کرنی، وقت دسے سو پیا اس ٹائم نہیں کرنی، منع بھی کیتا سو ٹائمہ دا دسیا بھی سو. تے مالکہ کوئی محبوب تے درود و سلام پڑھن دا ٹائم بھی ہے. کوئی ٹائم نہیں. اچھا یہ تھے پھر اپنی عبادت واسطے بھی دسیا سو پہی وضو کرنا جو پہلو. اچھا ادب ہے یہ جنہ ادب کو گونا کرم ادب، لیکن یہ تھے شرط کوئی نہیں. وہ تھے پہلو وضو کرو، منہ ہاتھو وہ ٹھنڈا پانی ہو گئے، بندہ سو سوچن لگ پہندا ہے. جنہ نے نہیں پڑھنی ہونا 100 بہانے، تے جنہ پڑھنی ہے پاویں تتا پانی ہے تے پاویں ٹھنڈا ہونا پڑھنی پڑھنی. لیکن یہ کوئی شرط نہیں، منہ دھوتا ہے تاویں پڑھی جا، نہیں تو ہو سکیا تاویں پڑھی جا. نہ کوئی زوال ہے نہ کوئی ہور ٹائم کی پابندی تے منع ہے. جیڑے ویلے چاہے درود و سلام پڑھنا تیرا کم ہے. درود و سلام دی برکت نال کرم دے بوئے کھولنا میرے رب دا کام.
ایک حدیث پاک میں پیش کراں پھر پڑھنا، ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو میں ادھر بھی لگی ہے سوئی ثنا اللہ، ہاں جی ثنا اللہ، وہ لگن جو بوٹاں لے مالک نے باجی ہو پاویں بچے دین تے پاویں آنڈے دین، انہوں کو پوچھنا نہ لایا، مرنا یاد کوئی نہیں ہے۔ لو جی سنو حدیث پاک سنو میں پھر، ثلاثۃ تحت ظل عرش اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، تین بندے نے جنہوں اللہ نے اپنے عرش دا سایہ دیا، تے کس دن؟ قیامت دے دن جس دن کوئی سایہ نہیں، سورج صبح نہیں آئے تو اڈی خواہش میں این پور تو انہوں یہ بھی پسند آ جانا، یہ بھی پسند آ جانا، میں نے یقین ہے تو اڈی فرمائش ہے دے چی پوری ہوتی، جدوں کوئی سایہ کرنے والی شے نہیں ہونی، ریلیٹ کرنا ہے نا، ہاں کوئی شے سایہ کرنے والی نہیں، سورج سوانے دیتے زمین تانبے وانگو تپ رہی، او دے اس محال ہے اللہ عرش دا سایہ تین بندیاں نو دینا ہے، ہر جاگا پہ اٹھے گی معاشرے کے دن، خوف سے ہے گلے جاتا ہے جائے گا، آئے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر کالی، پڑھ لو، اوڑھ کر کالی پورے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی پورے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، اوڑھ کر کالی ان بندے نے ہو گیا رانا صاحب پورا کام، مقصد رانجا را دی ہوں، تین بندے نے جنہوں اللہ نے اپنے عرش دا سایہ دینا ہے، من فرج علی مکروب من امتی، ایک کو بے جیڑا میرے امتی دے مشکل کام آوے، اپنے مسلمان بھائی دی مشکل مدد کرے، وَأَحْيَا سُنَّتِي، اللہ کرے جڑے یہ سنتاں تو محروم ہیں، سرکار دے صدقے انہوں سنت مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ دوسرا بندہ فرمایا احیا سنتی، جیڑا میری سنت نو زندہ کرے انہوں بھی اللہ عرش دا سایہ دینے، وہ اکثر الصلاۃ علیہ جاؤ، جنہیں میرے پہ چوکھا درود و سلام پڑھا ہے۔ لو جی سنو حدیث پاک، ہر تھان تے جویں میں آکھیا سی، ہر رکاوٹ دے اگے کم آن والا
وظیفہ درود و سلام سنیا جی میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انی رأیت البارحة عجبا رأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرة ويحبو مرة ويتعلق مرة سبحان اللہ بڑی ٹھنڈ پینی سی سرکار فرما دینا میں نا خواب اپنا ایک امتی دیکھے کاش کدی اسی حضور نو خواب وچ ویکھیے تے میں قربان اس امتی تو جنوں خواب وچ حضور ویکھ حضور فرماندے نے میں انہوں ویکھیا تے پل صراط تے بڑی توجہ آئے تڑپ جاؤ تواڈے آنسواں دا صدقہ اللہ میرے بھی گناہاں دا بخش کفارہ فرما چھڈے عاشق سبحان اللہ فرمایا یزحف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ کدی ادھر ڈگدا پیا میں وینا پیا کدی ادھر کدی ٹھندا ہے کدی ڈگدا ہے کدی چمڑ جاندا ہے پل صراط بال نالوں بریک سونیا پھر تہاڈی نگاہ پہ گئی ہے او جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے لال ہون گے او جدوں دن حشر دے سانو بخشوان خدا دے سامنے سیدہ دے سونے پال ہون گے سیدہ دے سونے لال ہون گے ہمی ساڈے جدوں آئے پیچھے غوث کے ابدال ہون گے لو جی سنو میں اختتام کرو یہ تسی دیوانے میں جب چھیڑ دے ہونا تو پھر میں حضور دے عشق چھیڑ جانا پھر بہت مشکل میں اپنے آپ نو کڑیال بار بار ویکھ کے کنٹرول کرنا بس کر اے میاں تنویر کھلو جائے اوے جمعی حضور فرمانا میں ویکھیا ڈگدا پیا کدی سجے کدی کھبے کدی اتے کدی تھلے چمڑے آئے بھائی تعلق مرتان کدی چمڑ جاندا ہے کدی ٹین ہوئے انج لگدا ہے ہن ہویا کی پھر میرے آقا فرماندے نے فجاءت صلاۃ علیہ میں پیا وینا پل صراط دی حالت خیر اننے دیر وچ کی ہویا اونے نا میرے تے درود و سلام پڑھیا سی او پڑھیا ہویا درود و سلام آ گیا
فأخذت بيده فأقامته على الصراط او درود و سلام آیا انہیں ادا ہاتھ پڑیا سرات پہ سیدھا کھڑا کر دیتا حتی جاوزہو وہ پل سرات پار کر گیا لو جی ہوں رو صاحب دا آرڈر ہے انہاں دا آرڈر تے لوہے دا آرڈر سیم ٹو یو سنو پھر ہوں میں حدیث پاک پڑھ کے پھر ریلیٹ کر کے پھر ہی کرنا میرے آقا نے سونے لب کھولے فرمایا زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ اوہ اپنی محفلاں مجلساں میرے تے درود و سلام پڑھ کے سجایا کرو میرے تے درود و سلام پڑھ کے اپنی محفلاں سجایا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اے جڑا تہاڈا درود و سلام ہے قیامت دے دیہاڑے تہاڈے واسطے نور ہونا ہے بہت ساری روایات بڑیاں بڑیاں سونیاں فضائل درود و سلام میں تمہیں صرف اشارہ کر دیا اج بڑیاں جماعتاں نے پر جو عروج اللہ دعوت اسلامی نے دیتا ہے وہ گھٹ ہی ملیا ہے بڑیاں ساری وجوہات نے پر میرے نزدیک سب تو بڑی وجہ ہے انہاں دا سب تو زیادہ زور درود و سلام تے درود و سلام دی برکت دعوت اسلامی ہر پاسے جھنڈے پہ گڑ دیئے عشق مصطفیٰ دے عقیدہ اہل سنت اے فیضان درود و سلام دا تے محفل سج جاندی ہے بزم سج جاندی ہے کیویں درود و سلام نال میں کیا میرے محفل بھی درود و سلام نال پہ سجدی ہے کہ ساری کائنات بھی وجود مصطفیٰ نال پہ سجدی ہے ایسے لئے میں پڑھنا ہونا راہ صاحب کے حکم پہ پڑھ دینی ہوں عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا عاشق عشق سرور نال سجدہ رات سجدی نال سورج دے نور نال سولی چڑھ جانا سولی چڑھ جانا پید کھول ننا اختدار منصور نال سجدہ قسم رب دی میں اے نشانی آکھا پورا جگ پیا حضور نال سجدہ اساں حضور سے درود و سلام پڑھ کے اپنی آخرت بھی سنوارنی دنیا بھی سمجھ جانی قبر بھی حشر بھی آخرت بھی یہ ہر پاسے خیر ہونی ہے فل
صراط پہ بھی، میزان پہ بھی، حوض کوثر پہ بھی، سب تو زیادہ مصطفیٰ دا قرب بھی، پھر آقا دا غلام اے سارے انعام لے کے ایو آکھے گا صدا صدا دوبارہ یا رسول اللہ جتنے ہندے گزارا ملانو مان ڈال سنیانو اے سنیانو صرف